الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء خاتم النبیین خیر الرسل والانبیاء وعلی آلہ واصحابہ المتعتبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ خراب جرت آن رند پاکم کہ خدا را گفت مارا مصطفیٰ بس سرود رفتہ باز آید کہ ناید نسیم از حجاز آید کہ ناید سرآمد روزگار این فقیر دیگر دانائے راز آید کہ ناید۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، میرا اور آپ کا پالنے والا احکم الحاکمین اللہ ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد لاتعداد کروڑ مرتبہ درود و سلام اس ہستی پاک کے لیے جو خاتم النبیین بھی ہیں اور شفیع المذنبین بھی ہیں، وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں، وجہ قیام کائنات بھی ہیں، وجہ سکون کائنات بھی ہیں۔ احمد مجتبی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز محترم سامعین کرام، حکیم الامت شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کل وعلیکم السلام ورحمۃ کل 9 نومبر اتفاق سے یوم اقبال آ گیا ہے، تو سر راہ کچھ باتیں آج اقبال کے حوالے سے ہوں گی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہستی بھی اس دور میں متنازع بنا دی گئی ہے، ان پر بھی اعتراضات کے بچھاڑ کر دی گئی ہے تاکہ ہماری نئی نسل کہیں ان کے قریب نہ ہو جائے۔ رسمی اور روایتی انداز سے ہٹ کر آج جس عنوان سے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ ہے علامہ محمد اقبال اور قرآن۔ مجھے معلوم نہیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو علامہ اقبال کی زندگی کے دینی گوشوں سے، مذہبی گوشوں سے آگاہ ہیں۔ خصوصاً ہمارا مذہبی طبقہ، ہم علامہ اقبال کو اپنی تقریروں میں، تحریروں میں، خطبوں میں کوٹ ضرور کرتے ہیں،
لیکن ان کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ شاید ہم دیندار ہیں، ان کے پاس کوئی دین کی کمی تھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور قرآن کے عنوان سے جب میں نے اس عنوان موضوع کو پڑھنا شروع کیا تو میرے ذہن میں تھا کہ ایک جمعے پہ گفتگو کر لیں گے، لیکن جب اس کو پڑھا تو پتہ چلا کہ 1 سال چاہیے۔ علامہ اقبال نے قرآن میں جتنی غواصی کی ہے، بے شمار آیات سے استشہاد، استدلال اور استفادہ کیا ہے۔ قرآن مجید اگر بحر بے کراں ہے تو علامہ اقبال اس بحر کا غواص ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق وہ کیسا تھا، یہ ان کی زندگی میں سے ایک چھوٹا سا گوشہ ہے جس میں سے تھوڑا تھوڑا میں آپ کو بتاؤں گا۔ صاف ظاہر ہے جب قرآن کی بات ہوگی تو پھر صاحب قرآن کی بھی ساتھ ہی ہوگی، کیونکہ صاحب قرآن قرآن سے جدا نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کی جو آخری رباعی ہے، وہ رباعی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سرود رفتہ باز آید کے نایاد، دنیا سے جانے کی تیاری ہے۔ 1938 ہے، اپریل کا مہینہ ہے، اقبال آخری سانسیں لے رہا ہے، اور رباعی کیا ہے کہ سرود رفتہ باز آید کے نیاید، یہ جو بلبل ہزار داستان اقبال ہے، اس کی آواز تو تھم گئی، اب پتہ نہیں اس کی طرح کوئی آواز لگانے والا آئے گا یا نہیں آئے گا۔ نسیم از حجاز آید کے ناید، پتہ نہیں میرے بعد مدینے سے پھر یہ ہوا آئے گی یا نہیں آئے گی۔ سرآمد روزگار این فقیر دیگر، دانائے راز آید کے ناید، اس فقیر کا وقت تو اب ہو گیا ہے، یہ تو جا رہا ہے، اب پتہ نہیں اس جیسا خدا رسول کا کوئی محرم راز آئے گا یا نہیں آئے گا۔ یہ وہ بندہ بول رہا ہے جو صدیوں کے نقاب پلٹ دیتا تھا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب دنیا سے جانے کی تیاری ہے، ڈاکٹر حوصلہ دے رہے ہیں، اقبال تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اقبال مسکرایا اور کہا کہ مجھے تسلی دے رہے ہو، میں موت سے ڈرتا نہیں ہوں، بلکہ میں تو ہنس کے موت کا استقبال کروں گا۔ نشان مرگ مومن بات و گویم، چون مرگ آید تبسم بر لب اوست۔ اور زمانے نے دیکھا جب آپ گئے تو لوگ بلا بلا کے کہہ رہے تھے، وہ دیکھ لو جو کہتا تھا وہ مسکراتا ہوا جا رہا ہے۔ اقبال کو قرآن مجید سے پیار نہیں، عشق تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اقبال سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے انحطاط اور زوال کی وجہ قرآن مجید سے دوری ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا تھا، گر تو می خواہی مسلمان زیستن،
اگر تو چاہتا ہے کہ مسلمان بن کے جیے، زندگی مسلمانوں والی گزارے، گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تو چاہتا ہے کہ زندگی مسلمانوں والی گزارے تو پھر قرآن کے دامن کو پکڑے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید کو جیسے انہوں نے نسخہ کیمیا سمجھا، تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کی، غیر مسلموں نے، یہودیوں، عیسائیوں نے اس قرآن پر تحقیق کی۔ ایک یہودی تھا، نام تھا اس کا جیفری، اس نے کہا تھا کہ جب تک مسلمانوں کے پاس قرآن موجود ہے ان کو دنیا سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ برطانیہ کی پرانی پارلیمنٹ کا ایک وزیر تھا، نام تھا اس کا گولڈن سٹون۔ اس نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے پاس جب تک 3 چیزیں موجود ہیں ہم پوری طاقت لگا کر بھی ان کا وجود مٹا نہیں سکتے۔ ایک، نماز جمعہ ان کی زندگی کی علامت ہے۔ یہ جیسے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں، جب 7-8 دنوں کے بعد جمعہ آتا ہے ان کے ایمان کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے، یہ پھر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ جمعے کے جمعے والے مسلمان تو بہرحال ہوتے تو ہیں نا۔ دوسری چیز ان کے پاس حج ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے جمع ہوئے لوگ جب وہاں آتے ہیں، پردے اٹھتے ہیں تو یہ پھر ایک ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو ان کو مٹنے نہیں دیتی وہ ان کا قرآن ہے۔ تو قرآن مجید کفر تب بھی محسوس کرتا تھا اور اب بھی محسوس کرتا ہے کہ یہ سب سے بڑا خطرہ ہے کافروں کے لیے، اور ہم قرآن کے قریب ہی نہیں جاتے الا ماشاءاللہ۔ شاید آپ کو پتہ ہے یا نہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میونخ یونیورسٹی جو جرمنی کی یونیورسٹی ہے، اس کے اندر باقاعدہ طور پر ایک شعبہ بنایا گیا، ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا، اور اس ڈپارٹمنٹ کا کام یہ تھا کہ قرآن مجید کے اندر شک پیدا کریں، کوئی غلطیاں چھاپیں، زبر زیر لفظوں کو آگے پیچھے کریں۔ 43,000 قرآن پاک کا نسخہ میونخ یونیورسٹی سے چھاپا گیا اور کہا گیا 3 سالوں کے اندر دنیا میں جتنے چھاپے کھانے ہیں، جہاں جہاں پریس ہیں، جہاں جہاں قرآن چھپتا ہے، وہاں یہ پہنچاؤ، اگلے 3 سالوں کے اندر قرآن میں غلطیاں آ جائیں گی۔ کہتے ہیں جب 3 سال کے بعد انہوں نے تحقیق کی تو ایک بھی غلطی قرآن میں موجود نہیں تھی، ساری کی ساری درست ہو چکی تھی۔ وہ سر پیٹنے لگے کہ یہ کیا وجہ بنی، تو کسی نے انہیں سمجھایا، اے تمہارا مذہب تمہاری کتابوں میں ہے، قرآن صرف کتابوں میں نہیں ان کے سینوں میں بھی ہے۔ ورقوں پہ تو بدل لوگے لیکن سینوں میں کیسے بدلو گے؟ کیوں نہ ہو اسلام ممتاز سارے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ دل تو نہیں نا بدلے جاتے، دلوں سے کیسے نکالو گے؟ وہ کسی نے کہا تھا سن لیں
یہ مالک ملوں کے، سن لیں یہ مالک ملوں کے، سودے ہو سکتے نہیں دلوں کے۔ دلوں کے سودے تو نہیں ہوتے نا، اس لیے وہ ناکام ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ لیکن علامہ اقبال علیہ رحمہ، قرآن سے عشق تھا اقبال کو، اور یہی وجہ ہے یہ جو ایف سی کالج ہے اس کا ایک پرنسپل تھا انگریز ڈاکٹر لوکس۔ وہاں ایک کانفرنس ہوئی جس میں علامہ اقبال کو بھی دعوت دی گئی۔ جب کانفرنس ختم ہوئی تو وہ ڈاکٹر لوکس پرنسپل کہنے لگا کہ ڈاکٹر اقبال آپ میرے آفس میں آ کے چائے پی کے جائیے گا۔ علامہ اقبال اس کے پاس گئے، چائے پی۔ اس نے کہا کہ میں نے آپ کو خاص طور پر بلایا ہے، میں نے آپ سے ایک بڑی پرسنل بات پوچھنی ہے جو مجمع میں نہیں پوچھ سکتا تھا، تو آپ مجھے جواب دیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ تو ڈاکٹر لوکس کہنے لگا آپ مجھے یہ بتائیں، یہ جو تمہارا مسلمانوں کا قرآن ہے، کیا یہ لفظوں سمیت تمہارے نبی پہ اترتا تھا یا مفہوم جبریل لے کر آتے تھے، لفظ تمہارا نبی پہناتا تھا؟ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے 1 منٹ نہیں لگایا اور آپ نے فرمایا کہ یہ لفظوں سمیت نازل ہوتا تھا۔ لفظ بھی رب کی طرف سے ہیں، مفہوم بھی رب کی طرف سے ہے۔ اس نے کہا واہ، تیرے جیسا پڑھا لکھا آدمی بھی ایسی سوچ رکھتا ہے، آپ بھی یہ کہتے ہیں؟ کیا حوصلہ تھا میرے اقبال کا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ، آپ نے اس کو کہا، فرمایا میں یقین نہیں رکھتا اس بات پہ۔ آپ کہتے ہیں نا آپ یقین رکھتے ہیں، فرمایا یقین تو نیچے ہے، میرا ذاتی تجربہ ہے کہ میرے نبی پہ یہ لفظوں سمیت نازل ہوا ہے۔ اس نے کہا عجیب ہے، آپ کا ذاتی تجربہ کیسے ہو گیا؟ قرآن تمہارے نبی پہ اترا ہے تو تجربہ آپ کا کیسے ہو گیا؟ علامہ اقبال نے فرمایا جب میں لکھنے بیٹھتا ہوں کئی نظمیں لفظوں سمیت میں اقبال پہ اترتی ہیں، سوچ جب اقبال کا یہ حال ہے تو کہاں آمینہ کا لال ہے؟ جب اقبال کا یہ حال ہے تو پھر کہاں میرا آمنہ کا لال ہے؟ اللہ اکبر۔ اس بندے کے ایمان کی صلابت اور سختی، سینکڑوں پی ایچ ڈی انگریز ڈاکٹر سامنے کھڑے کر دیے جاتے، اس بندے کے ماتھے پہ پسینہ بھی نہیں آتا تھا، بلکہ وہ اپنی چھڑی، اپنی سٹک وہ اپنے ہاتھ میں لے کے پکڑی ہوئی ہے، اسے پرواہ ہی نہیں میں کہاں پھر رہا ہوں۔ وہ پھر رہا ہے بندہ جرمنی میں میونخ یونیورسٹی میں، اور اپنا لوٹا وہاں رکھا ہوا ہے، وہی تہمد پنیا ہوا ہے، ہاتھ وچ سوٹی، اپنا لوٹا، صبح تہجد دی نماز، اور جناب والا میونخ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں صبح تہجد پڑھ کے اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ کیا بندہ ہے۔ کہتے ہیں جب میں مغرب میں نہیں آیا تھا تو صرف مسلمان تھا، جب میں مغرب میں آیا تو میں پکا مسلمان ہو گیا، پکا مسلمان ہو گیا۔ آج ہمارے لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ نوجوان مغرب زدہ ہو گئے، سارے نہیں ہوئے، اقبال جیسے آج بھی سلامت ہے، سارے نہیں ہوئے۔ بلکہ ایک جگہ پہ اقبال کہتا ہے نشستم بنکو یان فرنگی، نشستم بنکو یان فرنگی ازاں بے سود تر کہ روزے ندیدم۔ اللہ اکبر۔ نکویان کہتے ہیں ہائی درجے کا، فارسی زبان میں بڑا ذہین ترین، فرنگی انگریز کو اقبال کہتا ہے۔ اقبال کہتا ہے میں اقبال
جتنی دیر انگریزوں کے ٹاپ کلاس جینیس ترین اسکالرز میں رہا، کہتے ہیں جتنی دیر میں ان کے اعلیٰ درجے کے جو ذہن لوگ تھے، کہتے ہیں جتنی دیر میں ان میں بیٹھا، میری زندگی کے سب سے فضول دن اور فضول وقت وہی تھا جو انگریزوں کے سب سے اعلیٰ درجے کے ذہین لوگوں میں گزرا۔ اللہ اکبر۔ آج تو کوئی آکسفورڈ سے آ جائے، وہ مائک پکڑ کے کہتا ہے میں آکسفورڈ دا پڑھا ہوا، میں کیمبرج یونیورسٹی کا اسکالر ہوں، میں کیلیفورنیا سے ہو کر آیا ہوں، میں ہارورڈ یونیورسٹی کا پڑھا لکھا ہوں۔ لیکن صدقے اقبال کہتا ہے نشستم بنکو یان فرنگی کے ازاں بے سود تر روزے ندیدم۔ یہ حوصلہ کیسے آئے؟ جب جڑوں سے بندہ جڑا ہوا ہو تو پھر شاخیں سلامت رہتی ہیں۔ جڑیں سلامت تھیں، جڑ اتنی مضبوط تھی کہ ماں باپ نے تربیت اقبال کی ایسی کی تھی کہ گھر سے اقبال قرآن کا عشق لے کر نکلا تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی، اقبال کہتے ہیں میری بچپن سے عادت تھی، جب والد گرامی تہجد کے لیے اٹھتے تو مجھے بھی ساتھ اٹھا دیتے، میں بھی قرآن پڑھتا۔ اب فجر کی نماز پڑھ کے ابا حضور آتے تو میں قرآن پڑھ رہا ہوتا، اور میری عادت تھی سین میں چارپائی بٹھا کے اونچی آواز میں قرآن پڑھنا۔ اب والد صاحب آتے، مجھے قرآن پڑھتا دیکھتے اور رکتے، مجھے پوچھتے اقبال کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا ابا حضور دیکھ بھی رہے ہو قرآن پڑھ رہا ہوں، پھر ہر روز پوچھتے ہو؟ گزر جاتے کئی دن، ایک دن رکے، کہا اقبال کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا ابو قرآن پڑھ رہا ہوں۔ طبیعت میں ذرا سختی بھی آئی تو باپ کہنے لگا اقبال دیکھ کے پڑھ رہے ہو یا سمجھ کے پڑھ رہے ہو؟ صرف دیکھ کے پڑھ رہے ہو یا سمجھ کے پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ مجھے تھوڑا بہت آتا ہے ترجمہ، لیکن سمجھ کے نہیں، بس ویسے ثواب کی نیت سے ہی پڑھ رہا ہوں۔ تو میرے باپ کہنے لگے، شیخ نور محمد کہنے لگے اقبال قرآن اس کو سمجھ آتا ہے جس پہ نازل ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ 14 صدیوں میں نبی پاک کے بعد تو پھر قرآن کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا، کیونکہ نازل تو نبی پاک پہ ہوا ہے۔ مجھے کہنے لگے تو پہلے پیپر دے آ پھر تینوں دساں گا۔ کہتے ہیں میں 12ویں دے پیپر دیتے، پھر میں پہنچا، کہنے لگے تھوڑا جہا اور وڈا ہو جا پھر دساں گا۔ کافی وقت گزر گیا تو میں نے پوچھا سرکار مجھے بتائیے کیا قرآن جس پہ نازل ہوا اس سے ہی سمجھ آتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو مجھے کہنے لگے اقبال میرے بیٹے اس کا مطلب یہ تھا کہ تو قرآن کو ایسے پڑھ جیسے رب محمد عربی سے بول رہا ہے، تیرے ساتھ بھی بول رہا ہے۔ جو حکم رب تیرے نبی کو دے رہا ہے وہ تجھے دے رہا ہے، جس چیز سے تیرے نبی کو منع کر رہا ہے اس سے تجھے منع کر رہا ہے۔ قرآن ایسے سمجھ کے پڑھ جیسے تیرا رب تیرے سے بات کر رہا ہے، جب ایسے پڑھے گا پھر قرآن پڑھنے کا لطف آئے گا۔ کہتے ہیں پڑھتا تو میں پہلے بھی تھا، پھر جب یہ راز کھلا تو اب جب میں نے قرآن پڑھا تو ایسے لگتا تھا جیسے میرا رب میرے سے باتیں کر رہا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے، میرے نبی نے فرمایا تم میں سے جو چاہے کہ وہ رب سے باتیں کرے، فرمایا وہ نماز پڑھ لے، اور تم میں سے جس کی خواہش یہ ہو کہ اس کا رب اس سے باتیں کرے، فرمایا وہ قرآن کھول کے بیٹھ جائے، یوں سمجھے جیسے اس کا رب اس سے باتیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔
پہلے بھی قرآن پڑھتے تھے، لیکن قرآن کی تلاوت سے دل اور روح کو روح محمد سے انس ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال کے ایک دوست تھے نیاز الدین خان، ان کو علامہ اقبال نے خط لکھا اور کہا نیاز الدین قرآن مجید اس لیے پڑھو تاکہ تمہاری روح کو روح محمد کے ساتھ تعلق نصیب ہو جائے۔ قرآن کو اس لیے پڑھو، فرمایا ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن روح محمد سے جڑنے کے لیے کہ میرا تعلق میرے نبی سے مضبوط ہو جائے، میرا تعلق میرے نبی سے جڑ جائے، قرآن کو اس لیے پڑھا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مرشد اقبال حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن موجود ہے وہ بندہ یقین کر لے کہ اس گھر میں رب رحمان موجود ہے۔ جس گھر میں قرآن موجود ہے وہ بندہ یہ یقین رکھے کہ اس گھر کے اندر خود رب رحمان موجود ہے۔ لیکن ہمیں تو یقین بھی نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں رب ہے۔ اگر گھر میں رب ہے یقین ہوتا تو کیا اس چھت کے نیچے کبھی برائی ہوتی جس چھت کے نیچے رب ہے؟ اس چھت کے نیچے کیا ہم جو ہے جوان بیٹیوں کو تھوڑی چھوٹی باتوں پر 5-5 سال وہ جناب والا غصہ کر کے تو بیٹیوں کو گھر بٹھاتے؟ اگر رب ہے ہمارے گھر میں تو کیا 40 سال تک ہم اپنی بیٹیوں کے بالوں میں چاندی اتر آئے، پہلے یہ ایم فل کر لے، پہلے یہ بی اے کر لے، پہلے یہ ٹیچر لگ جائے، پہلے یہ کر لے، پہلے وہ کر لے، تو یہ کروا لے، تیرا رب کیا کہہ رہا ہے اور تو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جی علی اولاد چھوٹی ہے، علی یہ ہے، علی وہ ہے، سیٹ ہو جان۔ میرے نبی نے تو کہا تھا، فرمایا جب تم مفلس ہو، جب تم کمزور ہو، جب تمہارے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، فرمایا نکاح کر لو، نکاح کی برکت سے اللہ تمہیں رزق عطا فرما دے گا۔ ہن اسی کہنے ہیں پہلے پتر کمان والا ہو جاوے، سیٹل ہو جاوے، کاروبار ہو جاوے، انی دیر تک 70,000 بیبیاں دی زندگی برباد کر کے کنہ گھراں دیاں عزتاں اچاڑ دیندا ہے، اسی کہنے ہیں علی جناب بچہ ہے ساڈا۔ کتنے گھروں کی دیواریں پلانگ گئے، کتنے بیٹیوں کی عزتیں نوچ ڈالی ہماری اولادوں نے، ہم کہتے ہیں ابھی بچے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ مرشد حضرت مولانا روم فرماتے ہیں، فرمایا جس گھر میں قرآن ہے وہ بندہ یقین رکھے میرے گھر کے اندر رب رحمان ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس جگہ تک پہنچتے پہنچتے اقبال کو کتنی دیر لگی، کتنا سفر کیا، اور پھر جب فراغت کے بعد لاہور آئے تو لاہور میں قرآن مجید پڑھتے، اور جب اقبال قرآن پڑھتے تو جھڑی لگ جاتی، آنسو بہتے، 1-2 آنسو نہیں، کئی لوگوں نے یہ بات بیان کی ہے۔ علامہ اقبال کے خادم خاص علی بخش نے یہ بات کئی مرتبہ بیان کی کہ جب اقبال قرآن پڑھتے اتنا روتے کہ مجھے قرآن اٹھا کر دھوپ میں رکھ کے سکھانا پڑتا، اقبال کے اتنے آنسو قرآن پہ گرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیر۔ آنسو ایسے نہیں آتے، جب دل پہ چوٹ لگتی ہے، جب دل محمد سے جڑتا ہے، جب روح کا تعلق روح محمد سے قریب ہوتا ہے، تب آنسو آتے ہیں، ایویں نہیں آتے۔ آنسوؤں کے لیے بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، یہ اتنی شدت سے جو آنسو نکلتے، 1-2 نہیں، اتنا روتے اقبال قرآن پڑھتے ہوئے، ہوش نہ رہتا کہ نیچے قرآن کے ورق بھیگ رہے ہیں، اتنا روتے تھے قرآن پڑھتے ہوئے۔ اور علامہ اقبال کا قرآن مجید سے تعلق، ہم لوگ تو وہ لوگ ہیں کسی کی ایک کمی دیکھی
تو ساری قوم پڑھ بسم اللہ دے پیچھے لگ گئی. او دیاں 99 خوبیاں چھڈ دینے او دی ایک کمی نو پکڑ لینے. حالانکہ ہمیں حکم یہ ملا تھا اپنے عیب دیکھنا، دوسروں کی اچھائیاں دیکھنا. فرمایا اگر مومن اور مسلمان ہے تو مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے عیب دیکھتا ہے، دوسروں کی اچھائیاں دیکھتا ہے. لیکن اسی کی کرنے ہیں اس دے الٹ، اسی دوسریاں دیاں جناب والا برائیاں تکنے تے اپنیاں نیکیاں تکنے. وہ بہادر شاہ ظفر تھا بادشاہ لیکن دل فقیروں والا تھا. وہ دا بڑا سونا شعر ہے ایک، وہ کہتا ہے کہ جب تک نہ تھی عیبوں پہ اپنی نظر، جب تک نہ تھی عیبوں پہ اپنی نظر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. جب پڑی عیبوں پہ اپنی نظر، پھر میری نظر میں کوئی برا نہ رہا. برے بندے نو میں لبھن ٹریا تے برا لبھا نہ کوئی. جد میں اپنے اندر جاتی پائی میں تو برا نہ کوئی. حکم یہ ہے قرآن حدیث کا، حکم یہ ہے. حتیٰ کہ ہمیں تو شریعت کا حکم ہے کہ کسی کو بڑی بری حالت میں بھی دیکھو تو پھر بھی گمان رکھو کہ یہ مسلمان ہی ہے. ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پہ اگلے آپ کو کافر کہہ دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا فتوے لگا دیتے ہیں. اللہ باللہ، اللہ تعالی معاف فرمائے. میرے بزرگ مجھے اکثر آ کے بتاتے رہتے ہیں تیرے بارے آج فلانے نے یہ گل کیتی ہے، فلانے نے، تو میں اکثر مسکراتا ہوں. کل ہی مجھے ایک بابا جی ملے تو مجھے کہنے لگے کہ یار میں فلانی جگہ تے گیا سا، وہ بندہ بیمار ہے تے انہوں نہ پوچھیا بھی، انہیں پیغام بھیجا ہے کہ قاری صاحب نو کہنا مینوں پوچھ جان تے سلام بھی. تے اوتھے بیٹھے ہوئے گل ہوئی تے میں کہا جی گل ہوئی ہے چلو میں پوچھاں گا. تو بابا جی مینوں کہن لگے اوتھے فلانا بندہ بیٹھا سی تے وہ کہہ رہا سی تہاڈا مولوی لالچی بڑا ہے، تہاڈا مولوی لالچی بڑا ہے، بڑا پیسے دے پیچھے تے انج دوڑدا ہے، مینوں فلاں سید نے بھی کہا ہے، فلاں سید نے بھی کہا ہے. میں نے ہاتھ سینے پہ رکھ کے کہا، میں نے کہا بابا جی بسم اللہ، چلو اسی لالچی ہیں تے پھر شکر الحمدللہ. یہ تو میرا رب جانتا ہے یا میں جانتا ہوں مجھے کس چیز کا لالچ ہے. نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، ہمیں کام ہے اپنے کام سے. ہمیں کسی سے کیا لگے، وہ تو اپنی نبیڑ تینوں کسے اور نال کی، تو پگڑی سنبھال تینوں چور نال کی. لیکن مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو دوسروں کی اچھائیاں دیکھتا ہے اور اپنی برائیاں دیکھتا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اقبال کو ہم اس لیے بھی نہیں سمجھ سکے اس لیے کہ ہمیں اقبال داڑھی منڈا نظر آتا ہے، ہمیں اقبال کی برائیاں نظر آتی ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جتنی خوبیاں اللہ نے میرے اقبال کو دی تھیں شاید ہی کسی کو عطا کی تھی. آج ہمیں اقبال سے دور کر دیا گیا. اب تو مذہبی طبقہ اقبال پہ فتوے لگانا شروع ہو گیا ہے. پڑھے لکھے اچھے خاصے اپنے نام کے ساتھ رضوی لکھنے والے اور بڑے بڑے عاشق رسول اور اعلیٰ حضرت کے علم کے دعوے کرنے والے، وہ کہتے ہیں اقبال ایسا تھا، اقبال ایسا تھا، اقبال ایسا تھا. میں نے کہا تو کاش پچھلوں کو پڑھ لیتا. میرے اعلیٰ حضرت اور علامہ اقبال کا ایک ہی دور ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی اور علامہ اقبال کا ایک ہی دور ہے. علامہ اقبال اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پیدا ہوئے ہیں 1856 میں اور علامہ اقبال پیدا ہوئے ہیں 1877 میں، بعد میں پیدا ہوئے ہیں. ایک ہی دور ہے. لیکن حیرت اس بات کی ہے جب دونوں کا کلام پڑھیں، جو چیزیں اعلیٰ حضرت نے لکھی ہیں وہی علامہ اقبال کے کلام میں آپ کو ملیں گی. حالانکہ اقبال کالج میں پڑھے، یونیورسٹیوں میں پڑھے، لبرلزم کے ساتھ رہے، انگریزوں کے ساتھ رہے، لیکن اقبال جب بولا ہے کیونکہ دونوں کی منزل ایک تھی، دونوں کا مرکز فیض ایک تھا، دونوں کا محبوب مدینے والا ایک تھا. اس لیے اگر آپ دیکھیں گے تو اعلیٰ حضرت کی زندگی کا پیغام
आला हजरत की पूरी जिंदगी का निचोड़ ये है, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये आला हजरत की फिक्र है। और इकबाल, यही बात इकबाल ने कही, ब मुस्तफ़ा बरसा खेशरा के दी हमा ऊस्त, दर बऊ न रसीदी तमाम अबू लाबीस्त। अगर तू मुस्तफ़ा के करीब नहीं हुआ तो फिर तेरा ईमान कहाँ। ब मुस्तफ़ा बरसा खेशरा के दी हमा ऊस्त, सारे का सारा दीन वो ज़ाते मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह अकबर। आला हजरत करूँ मदहे आहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। आला हजरत ये कह रहे हैं। और अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं? अल्लामा इकबाल कहते हैं, फ़कीरम अज़ तु ख़ाहम, फ़कीरम अज़ तु ख़ाहम, हर चेह ख़ाहम, या रसूल अल्लाह मैं आपके दर का फ़कीर हूँ, मुझे जो भी चाहिए मैं आपसे मांगूंगा, मैं दुनियादारों से क्यों मांगूं। अल्लाह अकबर। फ़कीरम अज़ तु ख़ाहम, या रसूल अल्लाह मैं तो आपका फ़कीर हूँ। और जो उनके दर के फ़कीर हो गए वो दुनिया के अमीर हो गए। फरमाया, या रसूल अल्लाह मैं तो आपके दर का फ़कीर हूँ, मुझे जो भी चाहिए सिर्फ आपसे चाहिए, आपके हो के किसी और से मांगे। ये गैरत ही क्या है? गैरत मोहब्बत हमें ये सिखाती ही नहीं है। मेरे आका हम आपके फ़कीर हैं, हमें जो चाहिए सिर्फ आपसे चाहिए। अल्लाह अकबर। आला हज़रत अलैहि रहमा आप फरमाते हैं, ये सारी कायनात मेरे नबी के लिए है, ये सारी रौनकें मेरे ज़मीनो ज़मा, बोलो ज़मीनो ज़मा, मकीनो मकां, चनीनो चुना, हम आए यहाँ उठे भी वहाँ, दहन में ज़ुबां बदन में है जान, तुम्हारे लिए सारी कायनात का मरकज़ महवर मंबा वो ज़ाते मुस्तफ़ा है। ये सारी रौनकें मुस्तफ़ा करीम के दम और वजूद से हैं। और मेरे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने भी यही कहा। आपने फरमाया, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नम भी ना हो ना ये फूल। कौन सा फूल? मेरे मुस्तफ़ा करीम की ज़ात वाला फूल। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खैमे अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। हमारी तो सांसें भी चल रही हैं तो इस नाम की बरकत से चल रही हैं। नब्ज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। और जो मज़मून इकबाल ने बयान किए हैं शायरी में, जब मैं इकबाल को पढ़ता हूँ तो बाज़ औक़ात हैरत के समंदर में डूब जाता हूँ कि कोई शायर ऐसा मज़मून कैसे बयान कर सकता है जब तक उस पर मुस्तफ़ा करीम की नज़र ना हो। वरना कौन लिख सकता है कि लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुंबदे आबगीना रंग तेरे वजूद में हिबाब। ये सारा बुलबुला है या रसूल अल्लाह ये। और दूसरा, इकबाल की शायरी पढ़ें तो ऐसे ऐसे वाक़यात को इकबाल ने अपनी शायरी में ढाला है जो रूह को ईमान की ताज़गी देते हैं, जिससे ईमान ताज़ा होता है। ग़ज़वा तबूक का वो वाक़या कि जब सारा सामान नबी पाक ने मांगा तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ घर का सारा सामान ले आए। अब ये सारा वाक़या इकबाल ने अपनी शायरी में लिखा है। और आखिर पे जो जुमला और आखिर पे जो शेर लिखा, कहते हैं परवाने को चराग
बुलबुल के लिए है फूल बस और सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। अल्लाह अकबर। हज़रत बिलाल हबशी का जिक्र कितनी जगह पर अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में किया। इकबाल किसके इश्क का ये फैज़ आम है, रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है। जिस दौर में हज़रत बिलाल हबशी हुए हैं उस दौर में रूम का बादशाह था रूमी। कोई जानता है उसका नाम? कोई बताए उस वक्त के रूम के बादशाह का नाम क्या था? हालांकि बादशाह मशहूर होते हैं, ताकतवर होते हैं, उनकी तारीख लिखी जाती है, लेकिन दुनिया रूम के उस बादशाह को भूल गई। बिकने बिकाने वाले बिलाल हबशी को दुनिया आज भी याद कर रही है। और एक जगह पर अल्लामा इकबाल जो हज़रत बिलाल हबशी रसूलुल्लाह को देखते थे ना, जो ज़ियारत करते थे, उसका जो अंदाज होता था, इकबाल एक जगह पे खुद भी तड़पे और लिखते हैं, अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी, अपने आप को आजजी में ढाल कर अपने नबी को देखना ए बिलाल तेरी आदत थी। अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। अज़ा अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, पर मैं अज़ा अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी। और आगे अल्लाह अकबर, ये मज़मून है इकबाल का, ये असहाबे रसूल से इश्क है इकबाल का। अज़ा अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी और नमाज तेरे नज़ारे का एक बहाना बनी। असा ते नमाज विच भी सजना तैनू लभने आ, ये एक बहाना रब ने बना छड़िया यार नू मिलन दा। असा ते नमाज भी यार दे मिलन वास्ते पढ़ने हैं। अल्लाह अकबर कबीर। बड़े बड़े वाक़यात इकबाल ने लिखे, बड़े बड़े वाक़यात। एक वाक़या इकबाल ने अपने अरमगान हिजाज के अंदर लिखा, हज़रत अबू उबैदा वाला, जिसको पढ़ के इकबाल खुद भी तड़पे, लिख के तड़पे और सुनने वाले तड़प जाते हैं। सामने रूमी लश्कर है, हज़रत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिपा सालार हैं, और सामने बाज़ किताबों में लिखा है कि 10% बड़ा लश्कर था रूमियों का, और इधर चंद सहाबा। हज़रत अबू उबैदा शाम के वक्त अपने खैमे में बैठे हैं, दरवाज़े पे आके एक नौजवान मुजाहिद इजाज़त चाही, कहा मैं हज़रत अबू उबैदा को मिलना चाहता हूँ। इजाज़त दी गई, वो नौजवान अंदर आया, हज़रत अबू उबैदा को आके सलाम किया, कहने लगा हज़रत कल मैदान जंग लगेगा, रूमी बड़ी तादाद में हैं, हम मुसलमान थोड़ी तादाद में हैं, हो सकता है कि शायद कल का नक्शा क्या होगा। आज शाम में आपके पास बैठा हूँ, कल शाम में मुस्तफ़ा की महफिल में हूँगा। कोई पैगाम पहुँचाना है नबी पाक को तो मुझे दे दो, मैं पहुँचा दूँगा। पहले हज़रत अबू उबैदा कल की जंग के बारे में सोच रहे थे, वो नौजवान आया, ज़हन ही बदल गया, ज़हन ही बदल गया। कहा आज शाम आपके पास हूँ, कल शाम कचहरी मुस्तफ़ा में हूँगा। कोई पैगाम देना है। हज़रत अबू उबैदा तड़पे और हाथ जोड़ के रोए और कहा मेरे नबी को बस मेरा सलाम कहना। और क्या कहना, अब इकबाल ने इसको नज़म किया, ये पूरा वाक़या इकबाल ने लिखा। और आखिरी शेर इकबाल कहता है, हज़रत अबू उबैदा ने कहा मेरे नबी को मेरा सलाम कहना और कहना हम पे करम किए हैं खुदाए गयूर ने, हम पे करम किए हैं खुदाए गयूर ने, पूरे किए जो वादे किए थे हुजूर ने। मेरे आका को बताना कि या रसूल अल्लाह, आपके जाने के बाद अल्लाह ने हमारे ऊपर इतने करम किए हैं, जो आपकी ज़ात से वादे किए थे रब ने वो सारे वादे पूरे कर दिए हैं। हम पे करम किए हैं खुदाए गयूर ने, पूरे किए जो वादे किए थे हुजूर ने।
اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے ایسے واقعات اقبال نے نظم کیے ہیں جو ایمان کو جلا بخشتے ہیں۔ اور عاشق کی ایک اور خصلت ہوتی ہے، محب کو محبوب کے شہر سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور علامہ اقبال کو مدینہ شریف سے ٹوٹ کر محبت تھی، ٹوٹ کر محبت تھی اقبال کو۔ ایک جگہ پہ اقبال فرماتی ہیں، سوئے شہر کہ بتہا درے راہ اوست، سوئے شہر، سوئے شہر درے بتہا راہ اوست۔ یا رسول اللہ، ہم تو آپ کے شہر آ رہے تھے، راستے میں کعبہ آ گیا، یہ کعبہ ہماری منزل نہیں، ہماری منزل تو مدینہ تھا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا مکہ پہلے ہے، آخری سٹاپ منزل مدینہ ہے۔ بلکہ ایک جگہ پہ اقبال کہتے ہیں، تو فرمودی، تو فرمودی راہ بتہا گرفتیم، ورنہ جز تمہارا منزل نیست۔ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا مکے جاؤ، کعبے جاؤ، عمرہ کرو، حج کرو، کعبے دی زیارت کرو، آب زمزم پیو، حجر اسود چومو، گر تو فرمودی، آپ نے فرمایا ہم چلے گئے، ورنہ یا رسول اللہ ہماری منزل تو آپ کا در دولت مدینہ شریف ہے۔ اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ایسے بندے کے بارے میں کوئی پروپوگنڈا کرے کہ وہ قادیانی تھا، ایسے بندے کے بارے میں کوئی کہے کہ نعوذ باللہ اقبال شراب پیتا تھا، اس بندے کا بندہ منہ نہ نوچ لے، شرم کر۔ کس کے اوپر الزام لگا رہا ہے؟ پڑھا لکھا ہو کے کیا باتیں کر رہا ہے؟ آؤ میں تمہیں اقبال کے عشق کی داستان سناؤں، آؤ میں تمہیں ایک اور کہانی سناؤں۔ اور 9 نومبر کل یوم اقبال پر اقبال کی یہ بات ذہن میں رکھ کے اقبال کو سلوٹ پیش کریں۔ آؤ اس منبر پہ بیٹھ کر، جامع مسجد فاروق اعظم پہ بیٹھ کر اقبال کے عشق رسول کو سلوٹ پیش کریں اور کہیں کہ اقبال تیرا نبی سے عشق بھی لازوال تھا، اور آج کا خطبہ دے کر ہم نے اپنی وفا نبھائی ہے، اقبال تو آج بھی ہمارا رہنما ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیا عشق تھا اپنے نبی سے، کیسا مسلمان تھا میرا اقبال، کیسا مسلمان تھا میرا اقبال۔ کہتے ہیں کہ راجہ نریندر ناتھ، یہ ایک راجہ تھا، اس کا بڑی خواہش تھی کہ اقبال میرے پاس مہمان بنے۔ اقبال کو خط لکھا، بڑی دیر خواہش کرتا رہا کہ اقبال میرے پاس آؤ۔ ایک دن اقبال نے دعوت قبول کر لی۔ اقبال نے فرمایا میں فلاں تاریخ کو تیرے پاس آؤں گا۔ اس نے اپنے علاقے کے سارے راجے مہاراجے سارے اکٹھے کیے، کہا بہت بڑا فلسفی، بڑا بندہ اقبال میرے پاس آ رہا ہے، سرخ رنگ کے قلین تو ساری دنیا بچھاتی ہے، میری ریاست میں ہرن بڑے ہوتے ہیں، ایسا کرو ہرنوں کا شکار کرو، اور اتنے ہرن شکار کرو کہ جہاں اقبال کی گاڑی کھڑی ہوگی وہاں سے لے کر اس کے کمرے تک ہرن کی کھال کا قالین بنا کے بچھا دو، مہمان کی عزت افزائی کریں گے۔ کہتے ہیں ہرن ذبح کیے گئے، ان کا گوشت پوری ریاست میں بانٹا گیا، ان کی جناب والا کھال سے قلین بنایا گیا اور بچھایا گیا۔ اب میرا کلندر اقبال پہنچا۔ واہ اقبال، کیا تیری کمال ہستی ہے۔ اب پہنچا اقبال وہاں، جب گاڑی سے نیچے اترے، نیچے دیکھا، اب ہاتھ میں وہ اپنی سوٹی تو تھی، اپنی سٹک جو رکھتے تھے، وہ اپنا کھونڈا، اب کبھی ادھر لگائیں اور پاؤں ادھر، کبھی ادھر لگائیں پاؤں ادھر، اب اس طرح چل رہے ہیں، اس کے اوپر پاؤں نہیں رکھ رہے۔ اب راجہ نریندر ناتھ بھی سامنے کھڑا ہے، پروٹوکول آفیسر بھی کھڑا ہے، سارے کھڑے ہیں، کسی کو جرت نہیں ہو رہی کہ کہیں پاؤں حضرت اس کے اوپر رکھو۔ اب پروٹوکول آفیسر آگے بڑھا اور کہا اقبال یہ آپ کے لیے بچھائے ہیں، مہربانی فرمائیے ان پہ پاؤں رکھو۔ واہ محمد عربی کا شعر، وہیں کھونڈا گاڑا اور وہیں منبر لگا دیا۔ کہا راجہ صاحب
مجھے پتا ہے یہ آپ نے میری عزت افزائی کے لیے بچھائے ہیں، لیکن جب میں یہاں آیا مجھے میرا نبی یاد آ گیا۔ میرے نبی نے بولا تھا ایسا کپڑا مت پہننا، ایسی چیز پہ پاؤں مت رکھنا جس کو پہن کر، جس پہ چل کر، جس کے اوپر پاؤں رکھ کر تمہارے دل میں تکبر پیدا ہو۔ میں نے کہا میں اس پہ پاؤں رکھوں اور دل مچلے کہ واہ اقبال ہرن دی کھال تے ٹر رہی ہیں، پر میں تکبر پیدا ہو اس لیے میں اس پہ پاؤں نہیں رکھ رہا، میرے نبی نے مجھے منع کیا ہے۔ کوئی ہے ایسا مسلمان؟ کہاں کہاں اپنے نبی کو یاد رکھا۔ نواب آف بھوپال جسے قصر راحت، جدہ محل سی قصر راحت، آج بھی بڑی مشہوری ہے نیٹ پہ، قصر راحت بھوپال، بھوپال کا راجہ جس کا اتنا خوبصورت محل، اقبال کو دعوت پہ بلایا، بڑی خواہش تھی، بڑی بے نیازی۔ اقبال بڑا بے نیاز آدمی، درویش آدمی تھا نا۔ رات کو وہ دھوتی اور بنیان پہن کے بیٹھا ہے، یہاں انگلی لگا کے ساری رات سوچوں میں گم۔ ایک دن بیٹھے سنے میں وہ دھوتی بنیان پائی ہوئی تے ٹیک لائی ہوئی، پنجاب دا وزیر اعلیٰ آ گیا، پنجاب کا اس دور کا انگریز کا وزیر اعلیٰ آ گیا۔ اب اقبال بیٹھا ہے، اکھا کھولیاں، انہیں کہا السلام علیکم، او میں لیٹیاں آئی، وعلیکم السلام۔ وہ بیٹھا، علی بخش پاس تھا، فرمایا جڑی لسی پئی ہے انہوں پوا دے۔ وہی کچی لسی گرم، انہوں کہا پوا انہوں، انہیں پیتی، بڑا ہی کچا ہویا بھی، اقبال تے اٹھیا بھی نہیں۔ اب اس نے اپنی جو ہے وہ شرمندگی مٹانے کے لیے کہا اقبال تو بہت بڑا شاعر ہے، کوئی شعر ہی سنا دے۔ فرمایا اس وقت موڈ نہیں ہے، وزیر اعلیٰ ہے اور یہ فقیر پڑا ہوا ہے چارپائی پہ، تو کیا کہا اس وقت؟ انہیں بڑا ٹیل لایا، پر اقبال نے انہوں ایک بھی شعر نہیں سنایا۔ جدو ٹر گیا نا تے علی بخش صاحب زہر ذاتی ملازم سی، رازدار سی، کہن لگا سرکار تو انہوں کی بیل آنا سی جے ایک شعر سنا دیں دے، ایتھے بیٹھا ایویں آپے آپ پڑی رکھنا ہے ساری رات، تے اس بیچارے نے کہہ ہی دیتا سی تے ایک شعر سنا دیندا۔ اقبال مسکرایا، فرمایا علی بخشا وزارت تے زور تے شعر سننا آیا سی، وزارت دے زور تے شعر سنن آیا سی، اساں انہاں دیاں وزارتاں نو کی کرنا ہے، ہمارا سودا تو بازار مصطفیٰ میں پہلے ہی ہو چکا ہے، اساں انہاں وزیراں مشیراں نو کی کرنا ہے، اساں تواڈے پیسے نو کی کرنا ہے، اساں تواڈے پروٹوکول نو کی کرنا ہے، سانو تے مصطفیٰ دا در ہی کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ جانتے ہیں اقبال کوئی بہت بڑا امیر مربوں کا مالک نہیں، غریب شخص کا نام ہے علامہ اقبال۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوست تھے، وہ 1000 روپیہ، نواب آف حیدرآباد کا نواب، وہ 1000 روپیہ مہینے کے مہینے بھیجتے تھے، آخری عمر میں اقبال کا گزارا اسی پہ ہوتا تھا۔ نواب آف بھوپال، اس کو پتا چلا 1000 روپیہ بما ڈاک خرچ، اس نے اقبال کو بھیجا اور کہا یہ میری طرف سے قبول کیجئے اور یہ امداد بھیج رہا ہوں، ہر مہینے آپ کو بھیجا کروں گا۔ اقبال کو جب وہ 1000 روپیہ منی آرڈر ملا، وہ ڈاکیے سے پکڑا اور اس کی پشت پہ کھولا بھی نہیں، اسے لفافے دی پشت تے لکھیا، فرمایا جو پیسے میرا دوست بھیجتا ہے میرا گزارا ہو جاتا ہے، تیرے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ اور نیچے شعر لکھا، غیرت فقر مگر کر نہ سکی اس کو قبول، غیرت فقر مگر کر نہ سکی اس کو قبول، جب کہا اس نے یہ ہے میری خدائی کی زکوٰۃ، اسے ڈاکیے نے کہا واپس بھیج۔ آپ کوئی بڑے سے بڑا مولوی مجھے بتائیں جنہوں تسی 1000 روپیہ دیو، وہ کہے میں نو نہیں لوڑ، بڑے تو بڑے پیر نو دے کے ویکھو کوئی کرتا ہے واپس؟ آزمان دی خاطر پیر صاحب دے سامنے بیٹھو اور انہوں کو پیر صاحب بڑا قرض وچ ڈبیا ہویا، بڑا پریشان ہاں، فیکٹری بھی بند ہے، 2 مہینیاں تو میری جناب والا وہ مشین بھی بند ہے،
تے کسے کو کرایہ پکڑ کے تواڈے کول آیا تے 1000 روپیہ کڈ کے پیش کرنا، اگر واپس دے دے تے آ کے مینوں دسنا، میں اس پیر دا جا کے مرید ہو جاواں گا۔ کوئی بھی نہیں، لیکن یہ اقبال تھا، یہ میرا اقبال تھا، اور قرآن سے عشق میرے اقبال کو۔ اللہ اکبر، اتنی باتیں اب میرے ذہن میں، اتنے واقعات اقبال کے آ رہے ہیں۔ میں نے تو کہا ایک جمعے پہ گزارا ہو جائے گا، لیکن یہ داستان محبت ہے کہاں ختم ہوتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کل 9 نومبر ہے، یوم اقبال ہے، انشاءاللہ کل پھر کوشش کریں گے، فجر تو بعد بھی عصر تو بعد بھی اگر کوئی سلسلہ بن گیا فاتحہ شریف دا بھی تو پھر اقبال دی گل کریں گے اور عشق مصطفیٰ دی گل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد